بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ علم نشرح 30واں سپارہ 4 نمبر آیت ورفعنا لك ذکرک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق سبحانہ و تقدس نے اعلان فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا ذکر، آپ کا نام قیامت کی صبح تک، لوگوں کے جنت میں جانے تک، اس دنیا کے نظام کے مطابق آپ کی عزت افزائی اور آپ کے نام کو سب سے اعلیٰ اور اوپر رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے نام کو بلند کریں گے۔ کتنا بلند کریں گے، کب تک بلند کریں گے؟ نام کا بلند کرنے کا مقصد ہم آپ کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دیں گے، عزت کی انتہا پر پہنچا دیں گے۔ اگر کائنات میں ہمارے بعد کوئی باعزت ہو سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حق سبحانہ و تقدس نے اس بات کا ہمیں اپنی چھوٹی سی مختصر سی کم عقلی کی بنیاد پر بھی اس چیزوں کو استحضار ہے کہ کہیں کسی کا نام لکھا جا رہا ہو، کہیں آویزاں کیا جا رہا ہو، کہیں پکارا جا رہا ہو، کہیں بلایا جا رہا ہو، کہیں ذکر کیا جا رہا ہو، یہ اس کی عزت افزائی کے لیے ایسا ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے ذکر فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا ذکر ایسی ایسی جگہ پر نمایاں اور آویزاں کر دیں گے کہ انسانیت مجبور ہو جائے گی، ان کا ایمان کامل نہیں ہوگا، ان کی عبادات کامل نہیں ہوں گی، ان کی ترقی نہیں ہو سکے گی، وہ اپنی دنیا اور آخرت نہیں بنا سکیں گے، جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک وہ اس بات کا اقرار نہ کریں کہ میرا نبی باعزت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ربیع الاول کے آتے ہی، شروع ہوتے ہی مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ جس کا جتنا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اس تعلق میں اضافہ نظر آتا ہے، ذکر میں اضافہ نظر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں اضافہ نظر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور سیرت پڑھنے میں، سننے میں، بتانے میں ایک خاص قسم کا شوق اور ذوق نظر آتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ مضمون ہے کہ بھئی مسلمان تو 12 مہینے نہیں، ساری زندگی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان اعمال کی بنیاد پر، اتباع کی بنیاد پر، اطاعت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، شوق کی بنیاد پر پیچھے چلنے میں عافیت اور حفاظت سمجھتا اور چلتا رہتا ہے۔ لیکن ربیع الاول کی بنیاد پر یہ شوق اور زیادہ دگنا تگنا اور 10 گنا 1000 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ترتیب بھی میرے اور آپ کے سامنے آئے۔ ربیع الاول تو ہم میں سے ہر آدمی کی زندگی میں بے شمار ربیع الاول آئے، اور جب تک زندہ ہیں بحمد اللہ علی ذالک ربیع الاول آتے رہیں گے۔ تو ترتیب بھی ہمارے سامنے ہو اور مضامین بھی ہمارے سامنے ہو، صحیح بات کانوں سے ایک مرتبہ ضرور گزر جائے، عمل کرنا نہ کرنا پھر بندے کے ذمہ ہے۔ لیکن معلومات نہ ہو تو قیامت کے دن بہت سارے لوگ، اگرچہ چھٹکارا تو وہاں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ میاں مجھے معلوم نہ تھا، کہ باقی ساری دنیا تجھے معلوم تھی، جس بات کے بارے میں تجھ سے استفسار اور سوال کر رہا ہوں تیرا جواب میں نہیں جانتا، یہ نہ جاننے کا جواب تیرے لیے قابل قبول تشفی بخش نہیں ہے۔ اس لیے کہ جہاں تو باقی ساری چیزوں کو، دنیا کو جانتا تھا، تو دینی بنیادوں پر یہ کہہ کر آدمی عہدہ برا نہیں ہو سکتا، اپنی جان نہیں چھڑا سکتا کہ جی مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو جان تو وہاں بھی نہیں چھوٹے گی، لیکن دنیا میں کم از کم حجت تام ہو جائے گی کہ بھئی یہ ترتیب ہمیں معلوم تھی، یہ ترتیب ہمیں معلوم تھی اور یہ مضامین ہمیں معلوم تھے۔ تو جب بھی ربیع الاول آتا ہے
تو سیرت کے نام پر ہمیں سب کو بہت کچھ سننے کے مواقع ملتے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھنے کے مواقع ملتے ہیں، مضامین آنا شروع ہو جاتے ہیں، بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی اپنے ذوق اور شوق کے مطابق بہت سارے مضامین شوق سے، بھئی یہ مضمون چاہیے، یہ کہاں ہے، یہ کس نے بیان کیا ہے، یہ کہاں ملے گا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کس کتاب میں ہو سکتا ہے، اس انداز کی، اس مضمون کی کتاب کہاں ملے گی۔ یہ ربیع الاول کے شوق ہیں اور الحمدللہ پسندیدہ شوق ہیں، قابل قبول شوق ہیں، ہونا چاہیے۔ چاہے 12 مہینے سیرت پڑھنے کا موقع نہ ملے، کم از کم 1 مہینہ تو شوق ہوتا ہے، اہتمام خیر کی بات ہے، ہونا چاہیے 12 مہینے، لیکن نہ صحیح مشغولیات مصروفیات، لیکن 1 مہینے میں بہت کچھ سننے، کہنے، پڑھنے، بتانے کا موقع ملا کرتا ہے۔ تو بھئی اصل اس کی ترتیب بھی ہمارے سامنے ہو۔ ہماری ترتیب زندگی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب زندگی کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے آپ کو اپنے کلمے میں جگہ دے دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ اب کوئی آدمی بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے۔ آپ کا نام، آپ کی عزت، آپ کا وقار اور بلند ہوگا۔ کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھیں گے، اذان دیں گے، اقامت کا اہتمام کریں گے، کہیں بھی یہ آپ کو دانستہ بھلائیں گے تو ان کی نماز قبول نہیں۔ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہم نے آپ کو بھی جوڑ دیا، اقامت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ آپ کا نام بھی جوڑ دیا۔ نماز میں درود شریف دانستہ چھوڑنا پسندیدہ عمل نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عدم تعلق کی علامت ہے کہ ایک آدمی درود شریف سنت کہہ کے چھوڑ دے کہ جی نماز تو نہیں نہیں۔ کہا تحیات میں آپ کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، سفر میں، حضر میں، ہر موقع پر، تعلیمات میں، دین میں، اسلام میں، احکامات میں، سب جگہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے۔ اب یہ آپ کے نام کو بلند کرنے کی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لے۔ اگر کوئی آپ کے نام کو سیرت کے ساتھ یاد کرے، آپ کے نام کو کسی بھی انداز پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بنیاد پر کسی رخ سے، کسی انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتا ہے، تو وہ خالص پہلے تو اپنا بھلا کرتا ہے کہ اس کی آخرت بن جائے۔ آپ کا نام تو ہم نے جتنا بلند کرنا تھا اس سے زیادہ بلند کر دیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن آپ کے لوگ جب ان ساری چیزوں کا تذکرہ کریں گے تو وہ خود اللہ کے ہاں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی بنیاد پر ان کا بھی کچھ نہ کچھ درجہ بلند ہو جائے گا۔ تو میرے محترم، حق سبحانہ و تقدس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، خود آ کر انہوں نے کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کنایتاً، اشارتاً سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ آپ اپنی امتوں کو، قوموں کو بتا دیں۔ ہمیں نہیں معلوم یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ کب تک چلے گا، ہمارے بعد کون کون نبی ہیں، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی نبی محمد الرسول اللہ آخری نبی کو آنے والے۔ یہ کنایتاً، اشارتاً مضمون مضامین چل رہے تھے۔ پھر 550 سال پہلے باقاعدہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان کروایا گیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، قوم ہے بنی اسرائیل اور نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو قوم چلی آ رہی ہے اور قیامت تک بنی اسرائیل رہیں گے، مسلمان بھی رہیں گے، عیسائی بھی رہیں گے، یہودی بھی رہیں گے، تو قوم ہے یہود کی، بنی اسرائیل کی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں بھی بھیجا گیا ہوں، مجھ سے پہلے والے بھی بھیجے گئے ہیں، اور میں آیا ہوں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، پہلے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور پہلے والی کتابوں سب کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں، وَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ 550 سال پہلے باقاعدہ اعلان کروایا گیا، تو پہلے آپ کی نبوت کا اعلان ہوا، بعد میں آپ کو دنیا میں مبعوث کیا گیا، بعد میں آپ کی ولادت ہوئی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بہت سارے فروق ہیں، بہت سارے فرق ہیں۔ بنیادی ایک فرق یہ کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی نے آ کر بتایا انی رسول اللہ، یا قوم انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، پیغمبر ہوں، مجھے مانو، مجھے قبول کرو۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بھی پیغام کنایتاً اشارتاً دیے گئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ 550 سال پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اعلان کروائے گا، بنی اسرائیل میں اعلان کروائے گا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان کروائے گا کہ آپ ان کو بھی بتائیں اور اپنے والوں کو، عیسائیوں کو جو آپ کے ماننے والے ہوں، حواریین، انہیں بھی بتائیں۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ایک نبی آنے والے، میں خوشخبری لے کر آیا ہوں، ان کی خوشخبری لے کر آیا ہوں، وہ آنے والے ہیں، کب آئیں گے یہ اللہ کو معلوم۔ من بعد اسمہ احمد، ہے میرے بعد، میں ان سے پہلے ہوں، وہ میرے بعد ہیں، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے بھی پہلے ہے۔ تو کیا مضمون کیا ہیں، مضامین کیا ہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 63 سالہ زندگی کا خلاصہ 6 مضامین، 63 سالہ۔ اگر کوئی آدمی سیرت کو بیان کرتا ہے اور ان 6 مضامین میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیتا ہے یا اسے نظر انداز کر دیتا ہے یا اسے ہلکا سمجھ کر ذکر نہیں کرتا، اس نے سیرت کا حق ادا نہیں کیا۔ سیرت کے مضامین ربیع الاول میں ہم سب کو خوب سننے کو ملتے ہیں، لیکن سیرت صرف ولادت نہیں ہے، سیرت صرف ولادت کا نام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا نام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف برکات کا نام نہیں ہے۔ سیرت بنیادی طور سے، ترتیب کے اعتبار سے، سب سے پہلا مضمون ہے نبوت، دوسرے نمبر پر ہے ولادت، تیسرے نمبر پر ہے بعثت، چوتھے نمبر پر ہے دعوت، پانچویں نمبر پر ہے ہجرت، چھٹے اور آخری نمبر پر رحلت، آپ کا پردہ فرما جانا۔ یہ 6 مضامین ہیں 63 سالہ زندگی کا خلاصہ، اور ان سب کے مجموعے کا نام سیرت ہے۔ اگر کسی آدمی نے ولادت کو بیان کیا اور باقی 6 مضامین کو چھوڑ دیا، اس نے سیرت کا حق ادا نہیں کیا، یا اس نے سیرت کو ہلکا لیا، یا معلومات کافی نہ تھی، اور یا اس نے حق ادا نہ کیا۔ تو سیرت نام ہے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، پہلے نبوت، نبوت کے بعد ولادت، باقی سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے ولادت اور پھر اعلان نبوت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 550 سال پہلے کہ ہم یاتی من بعد اسمہ احمد، ہم نے ایک نبی بھیجنا ہے، آپ کے بعد آنے والے ہیں، بتا دیجیے اپنے لوگوں کو۔ تو پہلے نبوت، بعد میں ولادت، تو پہلے نبوت ذکر کے اعتبار سے بھی، بعد میں ولادت۔ ترتیب یہ ہے، ترتیب یہ ہے کہ پہلے نبوت، اعلان نبوت، پھر ولادت، اور پھر 40 سال میں اعلان، باقاعدہ اعلان کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو 40 سال کی عمر میں بعثت، آپ مبعوث ہوئے، اعلان کر دیجئے۔ تو پہلے نبوت، پھر ولادت، ولادت کے بعد تیسرا مضمون بعثت، بعثت کے بعد چوتھا مضمون دعوت، لوگوں کو بتانا، انی رسول اللہ، اننی انا اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں ہی اللہ ہوں، اور آپ بتائیں انی رسول اللہ، میں ہی محمد الرسول اللہ ہوں۔ چوتھا مضمون دعوت، امت کو رسالت اور دعوت اور احکامات پہنچا دینا۔ جب مسائل پیدا ہو گئے تو ایسی صورت میں پھر بغیر ہجرت کے گزارا نہیں تھا، بغیر ہجرت کے گزارا نہیں تھا، ہجرت کا اہتمام کیا گیا۔ ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ میں آپ پردہ فرما گئے۔ تو یہ رحلت تک جو 6 مضامین ہیں، نبوت سے شروع ہوتے ہیں، نبوت پہلا مضمون یہاں سے شروع ہوگا، یہ سیرت کی ابتدا ہے یہاں سے۔ تو ترتیب بھی کم از کم ترتیب کا استحضار ہو، پھر آدمی ترجیحات کی بنیاد پر تقدیم تاخیر کر سکتا ہے کہ پہلے ہجرت کو بیان کر دیا، پہلے دعوت کو بیان کر دیا، پہلے رحلت کو بیان کر دیا، پردہ فرمانے کو بیان کر دیا، پہلے نبوت کو بیان کر دیا، پہلے ولادت کو بیان، لیکن مضامین کا مجموعہ یہ سیرت ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے ان مضامین کو نظر انداز کیا تو اس کا مقصد ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت سے مخلص نہیں ہیں۔ ایک ایک مضمون ایسا ہے کہ پوری قوم ساری زندگی بھی اس پر بیان کرے تو حق ادا نہ ہو۔ سیرت تو ایک بہت بڑے ایسے مضمون کہ جس کے لیے دریاؤں کی مثال بھی چھوٹی ہے۔ بھائی یہ کہا جا سکتا ہے اگر کوئی آدمی سیرت کو جمع کرنا چاہے،
اگر کوئی آدمی سیرت کو جمع کرنا چاہے تو اس نے اگر سارے مضامین کو اکٹھا کر کے کہیں سیرت بیان کر دی تو شاید کوزے میں کچھ جمع کرنے کی کوشش کی ہوگی. آج کا مضمون صرف یہ انڈیکس اور فہرست بتانا مقصود ہے کہ ہمیں ترتیب بھی معلوم ہو، مضامین بھی معلوم ہو. پھر جہاں کہیں بھی ہم سنیں، سنانے والوں کی ذمہ داری زیادہ اور سننے والوں کی ذمہ داری کم، اس لیے کہ سنانے والے ذمہ دار ہیں کہ وہ سیرت کو اگر بیان کر رہے ہیں تو یہ 6 مضامین ان کے پاس موجود ہیں یا نہیں، یا ان پر کبھی انہوں نے بات کی ہے یا نہیں، یا وہ سیرت کو کمال درجے کی چیز سمجھتے ہیں یا نہیں، اور سیرت کو بیان کرنے کے لیے ان چیزوں کے محتاج ہیں یا نہیں. تو بتانے والے پہلے ذمہ دار ہیں. سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے سیرت بیان کی لیکن ہجرت بیان نہیں کی. یہ کون سی سیرت ہے جس میں دعوت کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ یہ کون سی سیرت جس میں رحلت کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہو، دنیا کا کوئی مخلوق کا حصہ ہو، اللہ نے جسے بھیجا ہے بلانے کے لیے بھیجا ہے، رہنے کے لیے نہیں بھیجا. صرف اللہ کی ذات ہے جو پہلے دن سے ہمیں نہیں معلوم وہ پہلا دن کون سا ہے، آخری دن حی اور قیوم ذات ہے، کسی کو نہیں معلوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں حی اور قیوم ہوں. کب تک ہے، کہاں تک ہے، کیسی اللہ کی کیفیات ہیں، کیسی اللہ کی پکڑ ہے، کیا نظام ہے، یہ سب اللہ جانے. لیکن اللہ کا یہ نظام مسلمہ ہے کہ میں حی اور قیوم ہوں. آنے والا سب، ہر ایک آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، میں نے سب کو بلانا ہے. تو سیرت میں کبھی رحلت کا ذکر نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کا ذکر نہیں ہے. اگر کہیں رحلت کا ذکر نہیں ہے تو سیرت کامل نہیں ہوئی ابھی تک. صرف ولادت سیرت نہیں ہے، صرف برکات معجزات یہ سیرت نہیں ہے. سیرت 6 مضامین کے مجموعے کا نام ہے. اس واسطے یہ 6 کے 6 مضامین عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ بولنے والوں سے، سننے والوں سے، بتانے والوں سے اس کی درخواست کی جائے کہ سیرت میں کبھی ہم نے مضمون دعوت نہیں سنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت تک دعوت کیسے پہنچائی ہے، کن تکلیفوں کے ساتھ پہنچائی ہے، کتنی پریشانیوں کے ساتھ پہنچائی ہے، اور کتنے زخموں کے ساتھ پہنچائی ہے، اور کتنے لوگوں کی کڑوی کے سیلی سن کر پہنچائی ہے، اور اپنے لوگوں سے سن کر پہنچائی ہے. سیرت میں کہیں دعوت کا ذکر نظر نہیں آتا، سیرت میں کہیں ہجرت کا ذکر نہیں آتا. کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو چھوڑ دیا؟ یا مکہ تو کہہ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی جانب منہ ہے، پیٹھ کعبے کی جانب ہے، قبلے کی جانب ہے، اور پیٹھ مکہ کی جانب ہے. مڑ کر دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، جب تک بیت اللہ نظر آتا ہے دیکھتے رہتے ہیں. یا مکہ تو میں مجبور ہو کر جا رہا ہوں، میں تجھے چھوڑنا اور تجھ سے علیحدہ ہونا نہیں چاہتا. وہ جذبات کبھی ہمیں سیرت میں نظر نہیں آتے، یہ کیفیات کبھی ہمیں سیرت میں سننے کو نہیں ملتی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں 63 سالہ زندگی کو جمع کیا گیا، 63 سالہ زندگی کو جمع کیا گیا ان 6 مضامین میں. یہ سارے قرآن حدیث سے ثابت ہیں، کسی مولوی صاحب کی ذہنی اختراع نہیں ہے، یہ سارے کے سارے قرآن حدیث سے ثابت ہیں مضامین. اور پھر انہیں جمع کیا گیا سیرت کے اندر، ان 6 مضامین کو جمع کیا گیا سیرت کے اندر. اور سیرت حیات طیبہ کا نام ہے، شروع سے آخر تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے براہ راست کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کیا، اور 550 سال پہلے کیا، اور آپ علیہ السلام اور قیامت تک جو برکات آپ علیہ السلام کی امت مسلمہ کے پاس رہیں گی، سب کے مجموعے کا نام سیرت ہے. کہیں سے شروع کرنا پڑے گا، کہیں سے ابتدا کرنی پڑے گی. اتنا بڑا مضمون سیرت، ہم کہاں سے شروع کریں؟ ہمیں اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ، صحیح ڈگر پر لانے کے لیے کہیں سے ابتدا کرنی پڑے گی. آپ علیہ السلام کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کہا ہو جاؤ مسلمان. کہا کہاں سے شروع کریں، سمجھ میں نہیں آتا. کہا جہاد، کہا نہیں کریں گے. کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے. کہا روزہ نہیں رکھیں گے. کہا بھی روزے کا ٹائم نہیں ہے. کہا نماز نہیں پڑھیں گے. کہا چلے جاؤ تمہاری ضرورت نہیں ہے. کہا یہاں سے شروع کرو نماز سے، جب وقت آئے گا زکوٰۃ کا پھر دیکھیں گے، جب وقت آئے گا جہاد کا پھر دیکھیں گے، جب وقت آئے گا اور چیزوں کا پھر دیکھیں گے، لیکن نماز کے بغیر دین نہیں. تو ابتدا کروائی، شروع کروا دی نماز سے. کب لائن پہ لگ جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت سارے گناہ میرے دامن میں موجود ہے، کیا کروں؟ سارے کیسے چھوڑوں، کہاں سے شروع کروں؟ کہا سارے نہ چھوڑو،
کہا پھر گناہوں کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کہا جیسے کہہ رہے ہیں ایسے چل سکتے ہو. کہا فرمائیے. کہا ایک کام کرو، ایک معاہدہ کر لو. کہ ایک معاہدہ؟ کہا یہ آسان ہے، ایک معاہدہ کر سکتا ہوں، ایک معاہدہ کر سکتا ہوں. کہا بس ایک معاہدہ کر لو، باقی سارے کام تم جانو، تمہارا کام جانے. میں انہیں جائز نہیں کہہ رہا، میں اجازت نہیں دے رہا، میں مشروع نہیں کر رہا انہیں. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ایک کام مجھ سے معاہدہ کر لو. کہا معاہدہ کیا ہے؟ کہا جھوٹ نہیں بولنا. کہا جھوٹ نہیں بولنا. ابتدا کی یہاں سے جھوٹ نہیں بولنا. اللہ کی شان چند دنوں میں سارے چھوٹ گئے. تو کہیں سے ابتدا کرنی پڑے گی. تو سیرت نام ہے 4 چیزوں سے ابتدا کرنے کا. سیرت نام ہے پورے قرآن حدیث کو میں اور آپ کنگال لیں، تاریخ کو کنگال لیں، چیزوں کو، واقعات کو، معجزات کو، سب کو. یہ 4 چیزوں سے باہر سیرت نہیں ملے گی آپ. اگر کسی آدمی نے ان 4 چیزوں پہ عمل کر لیا، یہ 4 سیرت گویا کے 4 صفات ہیں. 4 صفات کو جمع کر لے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ الرحمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انتہائی قریب پہنچ جائے گا. سب سے پہلی چیز، آج صرف مضامین بتا رہے ہیں، باقی تفصیل انشاءاللہ زندگی بخیر آئندہ کچھ اعلانات بھی ہیں. سب سے پہلے سیرت سے متعلق، سیرت کے وہ 4 اوصاف کیا ہیں جو میری آپ کی زندگی میں آ جائیں تو ہم محمدی عملی بن جائیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی متبع بن جائیں. پہلی بات، ہماری طبیعتوں کے اندر جمود نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ترقی کی فکر ہونی چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وتیرہ ہے. کسی کو کہیں کھڑا نہیں کیا کہ بس نماز پڑھو باقی بس خالی روزہ رکھو باقی چھوڑو، بس خالی جہاد کرو باقی چھوڑو. کہیں جمود نہیں ہے، ترقی ہے. سیرت ترقی کو لازم ہے. اگر ایک آدمی سیرت پر چلنا چاہتا ہے، 4 بنیادی چیزیں. نمبر 1، ترقی کی سوچ ہو، جمود کی یہ نبوی سوچ نہیں ہے. جو آدمی جہاں ہے، نماز پڑھ رہا ہے بس نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے بس تلاوت کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہے ذکر کر رہا ہوں. ترقی نہیں ہے اس کے عمل میں. سیرت ترقی کو چاہتی ہے، سیرت جمود کو نہیں چاہتی ہے. تو پہلا کام سیرت سے متعلق ترقی. دوسرا کام رخصت، معافی، درگزر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندگی میں حیات طیبہ میں صحابہ کے لیے ترغیب، تعلیم، سب رخصت چھوڑ دو، رخصت دے دو، درگزر کر دو، معاف کر دو. تیسرے نمبر پر اللہ کی ذات پر ایسا یقین، مستحکم مضبوط یقین ہو کہ اسباب، چیزیں، لوگ، طاقت، قوت، اسلحہ، سب چیز نظر آنے کے باوجود کا کرنا اللہ نے ہے، ہونا اللہ سے ہے، فیصلہ اللہ کا. چوتھے اور آخری نمبر پر سادگی کو اختیار کر لیجئے، نبوی زندگی مل جائے گی. 4 چیزوں کو پھر سن لیجئے، باقی مضمون بعد میں اور کچھ اعلانات ہیں. سیرت سے متعلق سب سے پہلا مضمون، سیرت ہمیں ترقی دلانا چاہتی ہے، جمود سیرت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جمود نہیں ہے، کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے، کسی چیز کو روٹین بنانا نہیں ہے. آپ علیہ السلام روزانہ ترقی کر رہے تھے، ترقی دلا رہے تھے. ہر ایک چھوٹے بڑے، فقیر امیر غریب، سب کو کا سب ترقی کرو. اگر ترقی ہے تو سیرت ہے، اگر ترقی نہیں تو سیرت نہیں ہے. الفاظ سیرت ہے، لفظ سیرت ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. تو سیرت ترقی دلاتی ہے، سیرت رخصت پر، معافی پر مجبور کرتی ہے. اگر ایک آدمی کی زندگی میں معافی نہیں ہے تو اللہ کے یہاں بھی اس کی معافی نہیں ہے. اگر اس کی زندگی میں معافی ہے تو اللہ کے یہاں بھی اس کی معافی ہے. تو سیرت رخصت پر عمل کرتی ہے، سیرت یقین پر مجبور کرتی ہے، بھروسہ کیا جائے اللہ پر، اور سیرت سادگی پر مجبور کرتی ہے. یہ 4 صفات ہیں جو 63 سالہ زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 مضامین، وہ 6 مضامین قرآن حدیث سے، ان 6 مضامین کا مجموعہ سیرت، اور سیرت بنیادی طور سے 4 صفات کا نام ہے جس کو انشاءاللہ آئندہ ذکر اور عرض کریں گے. بھائی درخواست یہ اعلانات کے حوالے سے کہ آئندہ انشاءاللہ الرحمن جمعے کی تقریر اذان سے پہلے شروع کریں گے تاکہ وقت بھی سمٹ جائے اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ راحت ہو جائے. تو اس لیے اہتمام کریں گے اذان سے پہلے مضمون اور بات اور تقریر شروع کریں تاکہ وقت پر ساری چیزیں سمٹ جائیں. دوسرے نمبر پر ہر جمعے کو ہماری معلومات کے مطابق کچھ لوگ 10 20 50 لوگ ضرور ہوتے ہیں، مختلف گیٹوں سے اندر آنے والے، جگہ نہیں ہوتی تو وہ نماز پڑھے بغیر چلے جاتے، اس لیے کہ جگہ نہیں تھی.
جگہ نہیں تھی اور صفیں نہیں تھی، تو بھائی ایسی صورت میں جو لوگ واپس چلے جاتے ہیں، ہمیں بہت اچھا تیقن تو نہیں ہے لیکن قیاس آ رہی ہے ہماری، اگر آدمی کی کہیں جمعہ پڑھنے آئے اور نماز نکل جائے تو پھر وہ کہیں اور جمعے کا متلاشی نہیں ہوتا، پھر وہ آفس میں کہیں بھی گھر پہ جا کر وہ پھر ظہر کی 4 رکعت پڑھ لیتا ہے جمعے کے دن مسجد کے قریب، جبکہ قرب و جوار میں چاروں طرف مساجد موجود ہیں، لیکن کیونکہ اس کا شیڈول ٹائم کہ وہ 1:30 بجے آیا، جمعہ نہیں مل سکا رش کی وجہ سے، تو واپس جانے کے بعد قرینے، یہ قیاس ہے، ضروری نہیں ہے، قیاس ہے کہ جب آدمی واپس جاتا ہے تو پھر آفس میں، گھر میں، فیکٹری میں، کہیں جا کر 4 رکعت ظہر کی پڑھ لیتا کہ جمعہ تو نکل ہی گیا۔ تو بھئی ایسی صورت میں اگر آدمی اپنے ساتھ مصلی لے آئے، آفس میں ہو رکھ لے مصلی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گھر سے آتا ہے مصلی لے آئے، تو بھئی ایسی صورت میں اگر مصلی ساتھ لے آئے گا، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جمعہ بہت اچھے اہتمام سے نہ صحیح لیکن کم از کم 2 فرض ہو جائیں گے، پھر سنتیں پڑھ لے جا کر جہاں بھی پڑھنے، لیکن کم از کم فرائض، ہفتے میں 1 نماز ہے اور اس میں بھی اہتمام نہ ہو سکا تاخیر کے آنے کی وجہ سے، یا جگہ نہ ہونے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر ساتھی اپنے ساتھ دیر سے آنے والے حضرات، جلدی آنے والوں کو اطمینان ہے کہ بھئی اندر مسجد میں پہنچ جائیں گے، دیر سے آنے والے حضرات اگر اپنے ساتھ مصلی لے آئیں تو بھئی جہاں خدا نہ خواستہ ایسا شائبہ یا کوئی ایسی صورت سمجھ میں آئے کہ بھئی اب نماز نہیں ملے گی اور نماز نہیں ہو سکے گی، تو بھئی اپنا مصلی بچھائیں، نماز میں شامل ہو جائیں، تو مصلی کا اہتمام کر لیں گے تو امید اللہ کی ذات سے پھر یہ جمعے کی نماز خطرے میں نہیں پڑے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ ترتیب بنانے کے اعتبار سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ حضرات بہت زیادہ اس کا اہتمام فرمایا، آپ حضرات نے پورا مجمع کوآپریٹیو نظر آتا ہے، کبھی درخواست کرنے پر قبول کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں کچھ 1 گھنٹے کے لیے صرف جمعے کے روز صرف 1 گھنٹے کے لیے، جمعے کے روز صرف 1 گھنٹے 12:30 سے 1:30 بجے تک کے لیے کچھ ساتھی خدمت کے لیے والنٹیئرز چاہیے، جو ہم انہیں سمجھا دیں گے، بتا دیں انہیں کہاں کھڑا ہونا ہے، انہیں صرف بتانا ہے کہ آگے جگہ ہے تو چلے جائیں، جگہ نہیں ہے تو رک جائیں، وہ کہیں رک جائیں تو رک جائیے، وہ کہیں چلے جائیں تو چلے جائیے، یہ آپ کی اور میری سہولت کے لیے ہے تاکہ جہاں جہاں جگہ ہو وہاں نمازی حضرات پہنچ سکیں۔ جو ساتھی خدمت پہ کام کرتے ہیں، جو ماشاءاللہ وہ ساتھی ناکافی ہو گئے ہیں، کچھ باہر گاڑیوں کی ترتیب بے قابو رہتی ہے اور صفوں کی ترتیب بے قابو رہتی ہے اوپر جانے کے اعتبار سے، تو اگر کچھ ساتھی اس کی ہمت فرمائیں 12:30 سے 1:30 بجے تک کا وقت ایز اے خدمت گزاری کے اور والنٹیئرز کی بنیاد پر 1 گھنٹے ہم انہیں بتا دیں گے وہ کہاں کھڑے ہوں گے، کوئی مشقت کا کام نہیں ہے، تکلیف کا کام نہیں ہے، لیکن اس کھڑے ہونے پر پورے مجمع کی مقبول نمازوں کا ثواب حق سبحانہ و تقدس ضرور انشاءاللہ عطا فرما دے، اس لیے کہ ہم اور آپ جمعے کی ترتیب میں کچھ اہتمام کر رہے ہیں۔ اور بھائی اگلی اور آخری بات آج کے مضمون سے متعلق ہوئی ہے کہ پچھلے جمعے کو اعلان کیا تھا جو حضرات اپنی نمازوں کی اصلاح کے خواہش مند ہوں یا کہیں نماز پڑھانے کے مواقع ملتے ہوں یا ان کا جی چاہتا ہو کہ میں اس درجے کی نماز سیکھ لوں کہ میں نماز پڑھا سکوں، بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں امامت کسی کے لیے خاص نہیں ہے، ہمارے ہاں نکاح کا پڑھانا کسی کے لیے خاص نہیں ہے، ہمارے ہاں جنازے پڑھانا کسی کے لیے خاص ہے، جو مسلمان بھی اس قابل ہو اہتمام کر سکتا ہے جہاں جس کو موقع ملے، اس لیے کہ یہ اجتماعی اور عمومی کام ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کہیں نماز پڑھانے کا اتفاق ہو اور آدمی نے کہیں کسی کو نماز سنا رکھی ہو اور کسی درجے میں اطمینان ہو کسی سننے والے کو کہ بھئی یہ نماز پڑھا سکتے ہیں، ایسی صورت میں ساتھیوں کے لیے اعلان کیا تھا، تو ہماری درخواست ہے کہ پچھلے ہفتے سے جمعے سے لے کر اور بھئی اب تک بہت سارے لوگوں کے ساتھیوں کے کانٹیکٹ نمبر، نام، رابطے نمبر آ گئے، ان تمام حضرات سے درخواست ہے تھوڑی سی دیر 10-15 منٹ کے لیے نماز سے فارغ ہو کر، ہمارے ساتھی موجود ہیں، ہم وہاں پہنچے یا نہ پہنچے، ہمارے ساتھی وہاں آفس میں موجود ہیں، ان کے پاس پہنچ کر اپنا گروپ نمبر کہ بھئی میرے پاس یہ وقت ہے، ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، آپ کا وقت اہم ہے، آپ صبح 8 بجے سے لے کر اور رات کو 8 بجے تک جو آپ کے پاس وقت ہے، چاہے آپ کے ساتھ گروپ نہ بنتا ہو اور آپ اکیلے ہوں کسی خاص وقت میں، تب بھی ہم آپ کی خدمت کے لیے انشاءاللہ کوشاں اور تیار ہیں۔ اس سلسلے میں جن لوگوں نے اپنی نماز سنانے یا اصلاح کے لیے رابطہ نمبر، کانٹیکٹ نمبر دیا تھا، ان تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر دفتر کے پاس تشریف لے آئیں تاکہ ان کا گروپ بنا کر
انشاءاللہ الرحمن پیر کے روز سے ان کی ترتیب شروع کی جا سکے۔ حق سبحانہ و تقدس ہم سب کو کہنے سن زیادہ عمل کی اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔